تو خیر صاحب اس وقت جو سپریم کورٹ ہے اس کی جو کمپوزیشن ہے آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈویژن بہت زیادہ ہے اور ابھی مخصوص نشستوں کا بھی 8 اور 5 کا فیصلہ تھا. ایسی صورت میں تو آپ فیصلہ کریں گے بھی تو سپریم کورٹ اٹھا کے باہر پھینک دے گی, پھر کیا ہوگا سر؟ دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے, میں کوئی پری میچور کوئی پیشن گوئی نہیں کرنا چاہتا, جو ہے کوئی ایسی پیشن گوئی نہیں کرنا چاہتا کہ وہ استعمال ہو حمایت میں ہو یا مخالفت میں استعمال ہو. لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ حالات جو ہے نا آئندہ 2 4 5 دن میں 10 دن میں جو ہے بڑے واضح ہو کے سامنے آ جائیں گے جو ہے. بالکل اسی میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ریاست نے فیصلہ کیا ہے کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کرنا, یعنی کسی حد تک ہاں جی کہ ایمرجنسی تک جا سکتے ہیں. میں نے پڑھا ہے, یہ میڈیا پرنٹ میڈیا میں بھی آیا ہے اور رات کو یہ ٹکر بھی چل رہے تھے ٹی وی کے اوپر, لیکن مجھے اس بارے میں قطعی طور پہ کوئی علم نہیں ہے. آپ کی لیکن جن لوگوں کو کوٹ کیا جا رہا تھا, آپ کی برادری کے دوست جو ہیں کریڈیبل ہیں, وہ ایسے ہوائی بات کرنے والے بھی آپ کی برادری میں جس طرح ہمارے سیاستدانوں میں ہیں, تو سنجیدہ لوگ ہیں. منیر فاروق صاحب نے کہا ہے, طلعت حسین صاحب یہ بات کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں, یعنی کہ حکومت ہر صورت اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہونے دے گی مخصوص نشستوں کے فیصلے کی. دیکھیں نا آپ, میں نے 2 پریس کانفرنسز کی ہیں جس میں میں نے اس کی جو کانٹورز ہیں یا جو بھی اس فیصلے کے جو مین فیچرز ہیں جو وہ ان کو میں نے ڈسکس کیا ہے اپنی پریس کانفرنسز میں. آپ دیکھیں ایک سائل ہی نہیں ہے, آپ اس کو ریلیف دے رہے ہیں. جو مسائل اٹھائے نہیں گئے آپ اس کے اوپر فیصلہ دے رہے ہیں. اور پھر جو ہے جس قسم کا لہجہ اور جس قسم کی ٹینر استعمال کیا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کے فیصلے جو ہے نا وہ اس سے اعتماد آنا چاہیے, اس فریق کو بھی اعتماد آنا چاہیے جس فریق کے خلاف فیصلہ جا رہا ہو. یہ ایک اصول ہے ساری دنیا میں کہ انصاف جو ہے وہ یہ نہ نظر آئے کہ بھئی کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا چیز جو ہے ریلیف نہیں مانگی گئی, وہ ریلیف بھی دے دی گئی ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ سرگوشیاں یہ بھی ہوئی ہیں کہ اکتوبر آ لیندے ہو انہوں پھر الیکشن بھی جڑا ہے ساڑھے اگے لگی دی گئی درخواست اسی وہ بھی کر لوں, وہ بھی نبڑ لواں گے. یعنی جو سپریم کورٹ میں الیکشنز کے بارے میں آڈٹ کرنے کے حوالے سے جو آڈٹ باقی جو ہے کہ جی نل اینڈ وائڈ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دھمکیاں آ رہی ہیں اس طرح کی, یا دھمکیاں تو نہیں, دھمکیاں تو لفظ تو میں قطعی طور پہ نہیں استعمال کروں گا, نہ کوئی پیغام رسانی آئی ہے, لیکن یہ بات جو ہے یہ کیا کہتے ہیں وہ غلام گردشوں میں یہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں. اس بات کا خدشہ موجود ہے. جی بالکل ہے, بالکل بالکل. تو پھر اس سے پہلے اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے حکومت بھی یہ چاہے گی کہ بھئی ہم خود ہی چلے جائیں گھر, الیکشن اناؤنس کر دیں, یا نہیں we'll defend it, you know, we'll defend every inch of whatever space has been given to us by the elections of February 8th. ریزسٹ کریں گے بالکل ایبسولوٹلی, بھلے اس کے لیے کچھ بھی ہو جائے. اب نہیں میں کوئی اس کی جو بھی ہمارے پاس ریمیڈیز ہیں ساری کی ساری ایکسرسائز کریں گے. تو اگر توہین عدالت ہوتی ہے یہ جو مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر, پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی تو پرائم منسٹر گھر جا سکتے ہیں. دیکھیں میرا ایک اپنا ویو ہے توہین عدالت کے متعلق جو ہے. دیکھیں افراد کی توہین جو ہے وہ عدالت کی توہین نہیں ہوتی, بلکہ بعض افراد بیٹھے جو عدالتوں میں ہوتے ہیں وہ بھی عدالت کی توہین کر رہے ہوتے ہیں. دیکھنا جسٹس منیر نے توہین کی نا عدالت کی, آج بھی اس جسٹس منیر کو کا نام جو ہے گالی کی سمجھا جاتا ہے. یا جس نے بھٹو کو پھانسی دی, سزا ہوئی, اس کا نام گالی سمجھا جاتا ہے نا, تو وہ بھی تو عدلیہ کی توہین تھی نا. جب اس قسم کے کریکٹرز جو ہیں عدلیہ میں آ کے بیٹھ جائیں, جیسے منیر اور نسیم حسن شاہ اور اینڈ کمپنی جو دوسرے لوگ تھے, تو وہ بذات خود بہت بڑی توہین ہوتی ہے عدلیہ کی کہ اب جو ہے ہمیشہ تاریخ کے اندر کے اوراق کے اندر بھی جو ہے ان کا نام جو ہے وہ سیاہ کاری کی وجہ سے جو ہے وہ لکھا جائے گا.
یہ میں سمجھتا ہوں اس کو وی مسٹ وزٹ دس لا. تو پھر اس کو پارلیمنٹ کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے نا سر, اس کا ایک طریقہ ہے نا, مطلب عدلیہ. میرا مطلب پارلیمنٹ کی توہین جو ہے جو مرضی اٹھ کے جس وقت مرضی کر دے, پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کا کوئی تقدس نہیں ہے, کوئی تقدس نہیں ہے. کون اٹھ کے فیصلے کر سکتا ہے پارلیمنٹ کے متعلق جو اس رات ہوا؟ آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہوا. تو اس پہ آپ آرٹیکل 6 کی بات کر رہے ہیں نا, لیکن قائد صاحب یہی کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب اس خواہش میں تھے کہ آپ پہ آرٹیکل 6 لگائیں گے. جی, تو کابینہ میں میٹر آ گیا تھا. نہیں اپروو ہو گیا. وہ شفقت محمود اللہ پتہ ہے, پہلے اس کو ڈھونڈے جس نے میرے خلاف پریس کانفرنس کی تھی کہ آرٹیکل 6 کا فیصلہ ہو گیا. میں نے جا کے انکوائریاں بکتی ہیں, میں نے آرٹیکل 6 کی انکوائری بکتی ہے. تو اب وہی آپ اپنے مخالفین پہ کرنا چاہتے ہیں, وہی صدر علوی, وہی عمران خان صاحب, وہی اپنا قاسم. دیکھیں میرے خلاف تو جو ہے آرٹیکل 6 یہ لگا تھا کہ میرے پاس اقامہ ہے. اس پہ آرٹیکل 6 پھانسی کی سزا, آئین توڑنے کی سزا آپ پہ لگی تھی. کیا اقامہ ہے میرے پاس, اقامہ میرا ڈکلیئرڈ اقامہ ہے. میرے پاس یو اے کا اقامہ جو ہے 1979 سے لے کے 2018 تک رہا ہے.